السلام علیکم جی۔ آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ آنا تھا ڈیارہ جیل سے، وہ فیصلہ جو ریزرو کیا ہوا تھا وہ ملتوی کر کے اسے لے کے گئے جی 6 جنوری تک، تو وہ 6 جنوری کو اب سنایا جائے گا۔ اس فیصلے کو روکنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو 2-3 سزائیں جو پہلے خان صاحب کو سنا دی گئی تھیں اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 1، 2 اور سائفر کے کیس میں، تو وہ ہائی کورٹ کے لیول پہ جا کر ٹھہر نہیں سکی ہیں، ٹک نہیں سکی ہیں، وہاں سے جا کر انہیں اڑا دیا گیا ہے۔ اب اس بار حکومت کی پلاننگ یہ ہے اور ان کے جو ساتھ ساتھی ہیں، روحانی ساتھی ہیں، ان کی بھی پلاننگ یہ ہے کہ فیصلے کو ایسا اس طرح سے لکھا جائے تو لیٹ کیا جائے تاکہ زیادہ ٹائم خان صاحب کو جیل میں گزر جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے کو اتنا لیٹ کیا جائے تاکہ اور لکھنے میں کچھ ایسے نکات شامل کر دیے جائیں تاکہ ہائی کورٹ کے اندر جا کر کچھ ٹائم یہ لے سکے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت ہائی کورٹ میں اپنے لا رہی ہے ججز، ان ججز کے ذریعے اس فیصلے کو تھوڑی دیر وہاں پر لٹکایا جا سکے گا اور اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جا سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو عدالت میں پیشی تھی، بیرسٹر گوہر نے جو ریٹ پٹیشن فائل کی تھی 26 نومبر کے حوالے سے، جو ان کے لوگ ڈی چوک کے اندر جو سانحہ ہوا اس کے اوپر، اس میں ایک پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشن فائل کی تھی عدالت میں، وہ آج بیرسٹر گوہر صاحب بھی وہاں پر پیش نہیں ہوئے، وہ بھی چلی گئی ہے۔ میرے خیال میں 8 تاریخ اس کی اگلی 8 جنوری پیشی پڑی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اس ٹائم جو لیڈرشپ ہے موجودہ، وہ کس حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے، کیونکہ خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھانا ان لوگوں کے بس کی بات اب نہیں رہی ہے۔ یہ بہت ہی مشکل ہو گیا، کچھ لوگ جا کر کے پی کے میں چھپ گئے ہیں اور کچھ جو یہاں پر ہیں وہ بھی مل دل کر گزارا کر رہے ہیں، تو حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ بڑی مشکل ہے۔ ادھر سے امریکہ میں رچرڈ گرنیل صاحب ہیں، جو انہوں نے بھی توپوں کا رخ جناب سیدھا کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں، جی ریلیز عمران خان۔ ابھی 20 جنوری سے پہلے حالات واضح ہو جائیں گے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کیونکہ جس طرف صورتحال جا رہی ہے پاکستان میں، جو انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے، اور یہ جو ایک نام نہاد مورا حکومت ہے، انہوں نے جو ظلم مچایا ہوا ہے، اوپر سے خواجہ آصف اور اس طرح کے جناب 3rd کلاس وزیروں کے جو بیانات آ رہے ہیں، تو اوپر سے جناب تحریک انصاف بھی بھیک مانگ رہی ہے مذاکرات کی، ان کی جو باہر موجود لیڈرشپ ہے، خان صاحب نے اعلانیہ کہا ہے کہ کوئی عزت سے بات کرے تو کرے، نہیں تو لیکن یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے جناب جو پارٹی کی جو عزت ہے وہ مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے۔ کبھی جناب منتیں کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، حکومت نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اس میں بھی انہوں نے مسخرے ہی رکھے ہیں۔ خواجہ آصف کہتا ہے جی کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان لوگوں کو وڈرا کرنا چاہیے تھا، یہ کہہ دیتے جی کہ ہم بالکل کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید اس طرح کی خبریں ڈھونڈ کے میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ لاتا رہوں، کیونکہ پاکستان میں ایکس کی بندش ہے، تو ایکس جن لوگوں کے پاس وی پی این کے اوپر چل رہا ہے، تو وی پی این بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیڈ وی پی این چل رہے ہیں، عام وی پی این کے اوپر ایکس بھی نہیں چل رہا ہے، تو میں انشاءاللہ ایکس سے میرے پاس چلتا ہے ایسا سسٹم جس کے اوپر ایکس چل رہا ہے، تو اس سے نکال کر خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔